میں حیران تھا کہ پلوٹون سے شکست ہوگی. دنیا کی 40 ممالک کی فوج کو شکست دینا کوئی آسان بات ہے؟ امریکہ نے شکست کھائی، اس کے اثرات تاریخ میں 10 سال 20 سال کے بعد آ جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. افغانستان تاریخ کے اس مرحلے میں ہو گیا جب پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہلچل ہے، اور ایک بہت بڑی سپر پاور نیٹو کی پاور اور امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ ساری پارٹیاں شامل تھی اور طالبان نے شکست دی. میں افغان جنرل کے انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ بہت پتے. اس کے بعد اشرف غنی نے ان کو فون کیا کہ آپ مہربانی کر کابل میں کرتے ہیں، تو ان کا انٹرویو چھپا ہے امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ افغانستان میں طالبان کی جو قوت سے ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں. اس نے کہا تقریباً ہم نے کوئی 60-70 ہزار طالبان ہم نے مارے، انہیں بھی ہماری فوج میں. میں حیران تھا کہ پلوٹون سے شکست ہوگی. تو مجھے اشرف غنی نے فون کیا کہ آپ مہربانی کر کے قندھار آ جائیں تاکہ ہم سنبھال لیں گے. میں جب قندھار پہنچا تو اشرف غنی فرار ہو گیا، اور وہ بقول اس کے کہ ڈالر کے ساتھ لے گئے. اور پھر وہ قندھار کو بھی، یعنی پھر وہ کابل کا تحفظ نہیں کر سکے. اس نے کہا ہمارے راستے سے پھر میں افغانستان چھوڑ کے میں چلا گیا. اس کو تو امریکہ میں کمانڈ چیف امریکہ میں. تو طالبان کی جو فتح ہے وہ تاریخ پر بہت دور تک اثر انداز ہوگی. اور طالبان، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ طالبان کو چاہیے تھا کہ کچھ ان کے فوجی جنرل کو گھیرتے تاکہ وہ جو اثاثے افغانستان کے اس وقت امریکہ میں پڑے وہ حوالے کرتے. ایران نے یہی کیا کہ ان کے ایمبیسڈر کو پکڑ لیا، سفارتخانے کو پکڑ لیا. طالبان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے جو ہے ایک بہتر قوم کی حیثیت کیا. ابھی وہ طالبان نہیں، یہ طالبان بہت مختلف ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، تاریخی جانتے ہیں، تاریخ کو دیکھا، لمحوں کو دیکھا. دنیا کی 40 ممالک کی فوج کو شکست دینا کوئی آسان بات ہے؟ امریکہ نے جو شکست کھائی، یہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی. اور میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جب سپر پاور شکست کھاتی ہے تو بالآخر وہ تاریخ کے اندر معدوم ہو جاتی ہے. برطانیہ نے شکست کھائی ہے افغانستان میں، وہ کیا کہ اس کے بعد رشیا نے شکست کھائی افغانستان میں. آج وہ رشیا موجود نہیں بلکہ روس موجود ہے. امریکہ اس وقت جو ہے، امریکہ نے شکست کھائی، اس کے اثرات تاریخ میں 10 سال 20 سال کے بعد آ جائیں گے. اور ممکن ہے کہ ریاستیں جو ہے امریکہ اپنی حیثیت کو اس لیے کہ سپر پاور اکثر سلطنت عثمانیہ بھی اس طرح ختم ہوئی، جب شکست ہوئی تو ریاستیں نکل گئی. کہ بالکل ایسی ہوگا. میرا اندازہ ہے کہ امریکہ افغانستان کے شکست کے بعد اپنی قوت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا اور بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. اور مجھے حیرت ہے کہ ایک افغانستان جو ہے ایک ان کے جو سرمایہ تھا اس کو قبضہ کر کے بیٹھ کو حوالے کرنے سے امریکہ کیا ہے اخلاق کیسے تھے کہ وہ سرمایہ اس کا نہیں ہے، ڈالر اس کے پاس پڑے، وہ افغانستان حوالے کر دے تاکہ ریلیشن شپ بہتر ہو. اگر افغانستان کے اندر ریلیشن بہتر. اور دوسری بات ہے کہ مسلم ممالک کو، پاکستان کو، ایران کو، چائنا کو، رشیا کو اور عرب ممالک جو ہے مہربانی کرے کہ وہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے تاکہ افغانستان ایک اسٹیبل ملک بنے. ورنہ اگر ڈسٹیبلائز ہو گیا تو یہ پھر مڈل ایسٹ کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے، ایشیا میں اثرات پڑیں گے اور زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے اور اس کو جو ہے اس کو لیگل پوزیشن دی جائے. اور خود افغانستان کے اندر جو ہے انتخابات ہونے چاہیے تاکہ افغانستان میں انتخابات ہوں. ایران کے پکچر کو سامنے رکھے. ایران میں انتخابات کرے تو پھر وہ پارلیمنٹ بنی. افغانستان میں انتخابات ہوں گے تو اس میں ہزارہ بھی آ جائیں گے، تاجک آ جائیں گے، ازبک آ جائیں گے. ان پر مشتمل حکومت بنائے جس کو طالبان بھی شامل ہو اور یہ قوم شامل، تو ایک بہتر افغانستان بن سکتا ہے.